بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنان اہل بیت کا تعارف جنہوں نے کربلا میں ظلم کے پہاڑ گرائے۔ نمبر 1، عمرو بن حجاز زبیدی۔ یہ شخص ابن زیاد ملعون کے سرداران لشکر میں سے تھا اور دریائے فرات پر پانی بند کرنے والی فوج کا سپہ سالار تھا۔ یہ ملعون خود بھی شدت پیاس سے واصل جہنم ہوا۔ نمبر 2، بجدل بن سلیم۔ علاوہ دیگر مظالم کے اس ملعون نے انگوٹھی کے لالچ میں امام مظلوم کی انگلی کو شہید کیا تھا۔ نمبر 3، اورا سلمہ اور عمرو بن حجاز زبیدی 4000 کی فوج کے انچارج تھے۔ انہوں نے دریائے فرات پر پہرا لگا کر آل اطہر پر بحکم عمر بن سعد پانی بند کر دیا تھا اور شام غریباں تک یہ پہرا جاری رہا۔ نمبر 4، مالک بن بصر۔ روز عاشوراء وقت آخر جب امام مظلوم سر بجود ہو کر مناجات تھے، یہ ملعون قریب آیا اور نجس زبان سے امام پاک کے حق میں گستاخانہ کلمات ادا کیے اور سر اقدس پر تلوار کا وار کیا، اور امام مظلوم کا خون میں تر بتر امامہ بھی اسی نے لوٹا۔ اخنس بن مرثد حضرمی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق امام کا امامہ اس نے لوٹا تھا۔ جونہی اس نے پہنا تو دیوانہ ہو کر مر گیا۔ ابو قدامہ عامری۔ اس ملعون نے امام کے دل پر تیر مارا تھا جس کو امام نے پس پشت کھینچ کر نکالا تھا۔ صالح بن وہب مزنی۔ اس ملعون نے امام کے پہلو اطہر پر نیزہ مارا جس سے مظلوم کربلا زمین پر دہنے رخسار کے بل گرے۔ احبر بن کعب۔ امام مظلوم کے آخری استغاثے پر جب شہزادہ عبداللہ بن حسن امام پاک کی خدمت میں پہنچنا تھا تو اس ملعون نے امام کو شہید کرنے کے لیے تلوار بلند کی، تو اس شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چچا کے اوپر ڈھال بنا دیے۔ اس ملعون نے وار کر دیا، شہزادے کے دونوں بازو کٹ گئے۔ امام نے شہزادے کو گود میں لیا تو اسی اثنا میں حرملہ نے ایک تیر مارا جو شہزادے کی گردن میں لگا۔ شہزادہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ حفص بن عمر بن سعد۔ یہ ملعون عمر بن سعد کا بیٹا تھا اور کربلا کے ہر ظلم میں شامل تھا۔ شبت بن ربی۔ اسی ملعون نے امام مظلوم کو سہ تیر مارا جو آپ کے سینہ خزینہ علوم الہیہ پر لگا۔ یہ تیر اس ملعون نے تب مارا جب آپ سین سے زمین پر آ چکے تھے۔ یہ 4000 کا دستے کا کمانڈر تھا۔ ابو الحتوف جعفی۔ اس ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو امام مظلوم کی پیشان نورانی میں پیوست ہوا۔ امام نے قوت بازو سے وہ تیر کھینچا اور ریش مبارک خون سے تر ہو گئی۔ عبداللہ بن حسین۔ اس ملعون نے امام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا تھا۔ حریم بن اعجاز۔ اس ملعون نے امام مظلوم کے دہن اقدس پر تیر مارا تھا۔ ابو الاشرس۔ اس ازلی لعنتی نے تیر مارا جو امام مظلوم کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عامر بن طفیل۔ رحل سین سے آغوش زمین پر آنے کے بعد جو امام پر مظالم ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عامر بن طفیل نے ایک ایسا پتھر مارا جو امام مظلوم کی زخمی پیشانی کو اور زخمی کر گیا۔ عبداللہ بن سلخط۔ عبد الرحمن بن سلخط، عثمان بن خالد، بشر بن سعود، یہ چاروں عبد الرحمن بن عقیل کے قتل میں شریک ہوئے۔ نصر بن خرشہ۔ اس لعین نے بھی امام مظلوم کے جسم نازین میں تلوار کے وار سے زخموں میں اضافہ کیا۔ زیاد بن رقاد۔ اس نے عبداللہ بن مسلم کو تیروں کی بارش کر کے شہید کیا۔ عمرو بن صبیح۔ یہ ملعون کربلا میں نیزہ ہاتھ میں لے کر جنگ کرتا رہا تھا۔ ورا بن شریک۔ اس نے علاوہ دیگر مظالم کے امام علیہ السلام کے بائیں بازو پر تلوار کا ایسا وار کیا
کہ وہ جسم اطہر سے الگ ہو گیا۔ عبداللہ بن عقبہ غنوی، یہ حضرت عبداللہ بن علی کا قاتل ہے۔ ابو ایوب غنوی، وہ تیر جو امام مظلوم کے حلق میں پیوست ہوا تھا اسی ملعون نے مارا تھا۔ عمر بن خلیفہ جعفری، اس لعین نے تلوار کا ایسا وار کیا جو مظلوم زہرا کی پسلی پر لگا۔ عبداللہ بن اشعث، یہ شہدائے کربلا کے قاتلوں میں سے ہے اور اس فوج میں شامل تھا جو اسیران اہل بیت کے ساتھ کوفے سے شام تک گئی۔ اسحق بن اشعث، اس نے امام کے بائیں بازو پر وار کیا تھا۔ قیس بن اشعث، اس نے دیگر علاوہ مظالم کے امام مظلوم کے جسد اطہر پر چادر اتاری تھی۔ محمد بن اشعث، یہ بھی قاتلان امام مظلوم میں شامل تھا۔ کربلا میں 1000 کے دستے کا سالار تھا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر خشمی، اس نے اصحاب حسین علیہ السلام کو 12 تیر مارے۔ اسما بن خارجہ، یہ ملعون بھی شہدائے کربلا کے قاتلوں میں سے ہے۔ ناظرین، یزید بن معقل میدان کربلا میں سید القرا حضرت بریر ہمدانی کو اس ملعون نے مباہلے کا چیلنج دیا، لہٰذا حضرت بریر ہمدانی اور یزید بن معقل ملعون دونوں لشکروں کے درمیان آ گئے اور ہاتھ بلند کر کے ایک دوسرے کے حق میں نفرین کی اور اس کے بعد آپس میں جنگ شروع کر دی۔ یہ ملعون حضرت بریر ہمدانی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کعب بن جابر ازدی، حضرت بریر ہمدانی اس ملعون کے استاد بھی تھے۔ اس ملعون کو قرآن بھی پڑھایا تھا۔ روز عاشور لشکر شام کا ایک جوان رضی بن منقد عبدی ملعون نے اپنے پورے لشکر کو کہا جناب بریر کے مقابلے میں وہ اکیلا جائے گا۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا تو جناب بریر نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے تو اس ملعون نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا تو اس وقت کعب بن جابر ازدی نے حضرت بریر ہمدانی کی پشت پر نیزہ مارا اور پھر اسی ملعون نے جناب بریر کے سر پر تلوار کا وار کیا جس سے یہ معراج شہادت پر فائز ہو گئے۔ ہانی لعین ابن سوید حضرمی، یہ ملعون شہزادہ عبداللہ بن حسن اور مولا عباس کے حقیقی بھائی عبداللہ بن علی کا قاتل ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ملعون حضرت عباس کے تیسرے حقیقی بھائی کا بھی قاتل ہے۔ عمر بن معد بن عروہ بن نفیل ازدی، یہ شہزادہ قاسم بن حسن کا قاتل ہے۔ اس شہزادے کا جسم اطہر زندگی میں ہی پامال سم اسبال ہو گیا تھا۔ عامر بن نہشل، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا قاتل ہے۔ عبداللہ ابن بط، یہ حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر کا قاتل ہے۔ عثمان ابن خالد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت عبداللہ اکبر بن عقیل دونوں شہزادوں کا قاتل ہے۔ بشر بن خوت، یہ ملعون حضرت جعفر بن عقیل بن ابو طالب کا قاتل ہے۔ عمر بن سبی سیداوی، ابو جرہم ازدی، ابن عاص جہنمی اور لقلید، یہ چاروں لعین حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کے وقت آخرین قاتل ہیں۔ مسلم ابن عبداللہ زیانی اور عبداللہ ابن خستکارہ، یہ دونوں حضرت مسلم ابن افجع کے وقت آخرین قاتل تھے۔ بدیل ابن حریم اکفائی اور حسین بن نمیر، جب حضرت حبیب ابن مظاہر زخموں سے چور ہو گئے اور بنی تمیم کے ایک شخص نے آپ کو نیزہ مارا تب درج بلا دونوں ملعونوں نے تلوار کے وار سے آپ کو شہید کر دیا۔ کثیر بن عبداللہ شعبی اور مہاجر ابن اوس تمیمی، یہ دونوں حضرت زہیر ابن کین کے قاتل ہیں۔ تمیم ابن قحطبہ، لشکر شام سے یہ پہلا ملعون ہے جو سرکار سید الشہداء سے انفرادی جنگ کے لیے نکلا اور واصل جہنم ہوا۔ کثور ابن کنانہ اور ایوب مشرہ، ان دونوں نے ایک کوفی کی مدد سے حضرت حر کو شہید کیا۔
خولی بن یزید اصحابی وقت آخر جنہوں نے مظلوم کربلا پر تیر تلوار اور نیزوں سے حملہ کیا، یہ ملعون کربلا کے ہر ظلم میں شریک رہا، یہاں تک کہ عصر عاشوراء اسی حرام زادے نے ہی حضرت امام زین العابدین کے نیچے سے چٹائی کھینچ لی جس پر معصوم لیٹے تھے، جس کی وجہ سے چوتھے تاجدار ولایت منہ کے بل گرے۔ علاوہ ازیں اسی ملعون نے ثانیہ زہرا کے سر اقدس سے مقطع چھینا تھا اور ان کے کانوں سے گوشوارے بھی اتارے۔ بوقت داخلہ شام سب سے آگے خولی کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس پر امام مظلوم کا سر اقدس تھا۔ حرملہ بن کاہل اسدی فرعون شام کے لشکر کا سب سے ماہر تیر انداز یہ وہ ملعون ہے جس نے شہزادہ علی اصغر کو ایسا تیر مارا جو معصوم کی گردن سے گزر کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اسی ملعون کے تیر سے شہزادہ عبداللہ بن حسن اس وقت شہید ہو گئے جب وہ سرکار کی گود میں تھے۔ نوفل بن ارزق اس ملعون کے ایک وار سے حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ملعون حضرت عباس کا قاتل ہے۔ حکیم بن طفیل اس ملعون نے حضرت عباس کا بایاں بازو شہید کیا اور یہی وہ ملعون ہے جس نے بعد شہادت حضرت عباس کے جسم اطہر سے لباس اتارا۔ محکم ابن طفیل اور ابن نوفل ان دونوں حرام زادوں نے 2000 سواروں کے ساتھ شہزادہ علی اکبر پر حملہ کیا۔ بالآخر منقذ بن مرہ عبدی اور حسین بن نمیر نے بیک وقت شہزادے کے سینے پر حملہ کیا۔ عمر بن سعد کربلا میں یزیدی فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ اس نے امام مظلوم پر پہلا تیر چلا کر کہا تھا کہ لوگو گواہ رہنا، حسین ابن علی پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ شمر اس حرام زادے نے امام کو پس گردن سے ذبح کیا اور 12 ضربوں کے بعد سر اقدس کو تن سے جدا کیا۔ بی بی سکینہ کے گوشوارے بھی اس نے اتارے اور کئی بار تماچے بھی مارے۔ سنان بن انس اس ملعون نے میدان کربلا میں امام پر بہت ظلم کیے۔ اس حرام زادے نے آپ پر نیزے کا ایسا وار کیا جو امام کی پسلی میں لگا اور سینہ اقدس میں سوراخ کر گیا، پھر دور ہٹ کر ایک تیر مارا جو آپ کے حلق مبارک میں پیوست ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ عرب کے مشہور فحشا عورت مرجانہ کا بیٹا تھا، کوفے کا گورنر تھا۔ پامالی لاش امام مظلوم اور وہ 10 افراد جنہوں نے امام حسین کو گھوڑوں سے پامال کیا۔ عمر سعد کے حکم سے بعد میں جب تحقیق کی گئی تو یہ حرام زادے نکلے۔ اسحاق ابن جویا، اخنس ابن مرثد، عمرو ابن سبی، حکیم ابن طفیل، مرہ ابن منقد، سالم ابن خصمہ، صالح ابن وہب، داخت ابن نعم، ہانی ابن شبت، اسید ابن مالک، ان پر لعنت بے شمار۔ ناظرین، 9 لاکھ کے لشکر میں یہ چند جہنمی جن کا میں نے تعارف بیان کیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔